یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہاں پر سورہ بقرہ کی دوسری فصل شروع ہو رہی ہے. فصل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کا جو مضمون تھا وہ سارا کا سارا یہود کو جو اللہ رب العزت نے جو ان کے اوپر انعام کیا تھا اور انعام کرنے کے بعد میں جو ان کی حیثیت طے کی گئی تھی کہ تمہاری حیثیت جو ہے وہ نبیوں کا ساتھ دینے کی اور ہدایت کے پیغام کو عام کرنے کی ہے. اس کے اندر جو ان لوگوں نے گڑبڑیاں کی تھی ان میں پہلی حیثیت یہ تھی کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ نشانات اور اسماعیل کے وہ نشانات جو مکہ کے اندر تھے وہ سارے کے سارے ان لوگوں نے اس کو ختم کر دیا تھا، بلکہ اس کو بدل ہی دیا تھا. بلکہ رسول اکرم علیہ السلام جس وقت میں آئے ہیں تو اس وقت میں لوگ طواف تو کیا کرتے تھے لیکن ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے. یہ ان کی ایک حیثیت تھی. انہوں نے شریعت کو پورا کا پورا بالکل ایک دم بدل دیا تھا. تو اب یہاں پر جو ان کا جو بدلا ہوا معاملہ ہے اس کے اوپر نشاندہی کی گئی ہے. اور ابراہیم علی ان کا ایک زوم یہ بھی تھا جو پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ بھئی جنت کے حقدار تو ہم ہیں، یعنی اگر کسی کو جنت میں جانا ہے اور اللہ کی رضامندی چاہنی ہے تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں پیدا ہونا پڑے گا، یعنی بنی اسرائیل ان کو ہونا پڑے گا. یہ ایک ان کا خیال تھا جس کی بنیاد پر وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی بس وہ کچھ دن جس دن ہم نے بچڑی کی پرستش کر لی. ایک خیال ان کا یہ تھا. دوسرا خیال ان کا یہ تھا کہ بھئی ہم کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اب ہم کسی کی نہیں مانیں گے. یہ تھی. تو یہ جو ان کے خیالات تھے ان خیالات کے اوپر یہاں سے رد شروع ہوگا اور اصل جو بات ہے حیثیت ہے وہ طے کی جائے گی. وہ شروع ہو رہی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو کہ میں نے تمہارے اوپر کی، وانی اور یہ بات کہ میں نے تم کو فضیلت دی سارے جہان کے اوپر. یہ بات یہ آیت پہلے آ گئی تھی تو وہاں پر اس کے اوپر بات ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اندر بات اتنی ہے سمجھ لو کہ انعام جو ہے جو ان کا انتخاب ہوا تھا، جو ان کو متعین کیا گیا تھا ساری دنیا کے اوپر حق کی وضاحت کے لیے اور فضیلت دی گئی تھی. انعام یہ تھا اور فضیلت کسی بنیاد پر ان کو فضیلت دی گئی تھی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اور یہ بات وہیں پر ہی یہاں پر طے کر دی ہے کہ ڈرو تم اس دن سے کہ جس دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے گا. یعنی یہ بات کہ تم کو فضیلت دے دی گئی ہے یا تم اس خاندان کے اندر آ گئے ہو تو یہ بات تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگی نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے گا. ولا يقبل منها عدل اور نہ ہی کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفع شفاعت اور نہ ہی کوئی شفاعت کام کرے گی، وہاں فائدہ نہیں ہوگا. ولا هم ينصرون اور نہ ہی مدد کی جائے گی. یہی تین طریقے ہوتے ہیں، یا تو بدلہ دے دو بچ جاؤ، یا پھر شفاعت کر لو کسی کی ریکویسٹ کے لگا لو بچ جاؤ، یا پھر اور کوئی دوسرا طریقہ مدد کا کہ کوئی طریقہ نہیں. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی اوپر پہلے بات ہے کیونکہ جو بنیاد ہے وہ وہیں سے ہے. پہلے ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت طے کی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ لوگ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ وہ مشرک ہیں، مشرک کہا کرتے تھے مکے والے بھی اور یہود اور نصارہ بھی. یعنی جس طریقے سے وہ عبادت کیا کرتے تھے اپنے نظام کے مطابق اسی طریقے کو وہ ان کے اوپر لاگو کیا کرتے تھے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ دیکھیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اور یاد کیجئے جب کہ آزمایا اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے سے. ابتلا آزمائش ہوتی ہے اور اس کے اندر مقصود جو ہوتی ہے وہ اخلاقی اور ذہنی اور قلبی ارتفاع مقصود ہوتا ہے. ذہنی اور قلبی تربیت مقصود ہوتی ہے ابتلا کے اندر، ذہنی اور قلبی. کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کس لیے تھا؟ تاکہ ان کی قلبی اور ذہنی جو ہے ترقی ہو جائے، قلبی اور ذہنی ترقی ہو جائے. اور یہ کام ہر نبی کے ساتھ میں ہوا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خصوصاً اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو آزمائشیں ہیں یہ بہت سخت ہوئی ہیں، اور بلکہ اس کا اعتراف بھی قرآن نے خود کیا ہے کہ بڑی آزمائش ہوئی ہے. اور خصوصاً وہ قربانی جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے لی گئی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، وہ کلمات یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے. کلمات جو ہے ایک مفرد لفظ کو بھی کہتے ہیں، کلمہ اس کا واحد ہے. مفرد لفظ کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہ نحویین نے اس کے اوپر تعریف بھی کی ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد.
وہ ہدایت النحو یا اس کے علاوہ کافیہ دوسری کتابوں میں جو تعریف یہ مفرد لفظ کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے بالکل اس معنی سے ہٹ کر کے کلمات یعنی کہ مستقل ایک واقعات یا مستقل کوئی پیغامات ہو یا کوئی فہرست ہو، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کلمات۔ مستقل کوئی واقعہ یا مستقل کوئی الفاظ یا کوئی پورا پیغام، بلکہ ایک لٹریچر پورا ہو، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ لٹریچر کیا تھا، وہ پیغامات کیا تھے؟ وہ پیغامات یہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے تھے۔ مثلا جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر کے، اس کے علاوہ کہ ان لوگوں نے ساری سب کے خلاف جا کر کے وہ جو انہوں نے جو وہ بتوں کو جو بتوں کو توڑا ہے، وہ والا معاملہ، یہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دونوں کو میدان کے اندر چھوڑ گئے ہیں وہ، یا اس کے علاوہ یہ بستی چھوڑ کر کے وہاں سے نکل گئے ہیں، سارا اپنا خاندان چھوڑ کر کے نکل گئے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یا وہ جو کہ ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا، تو یہ جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، ان کو کلمات سے تعبیر کر دیا ہے۔ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کیجئے جبکہ آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی اس کے رب نے کلمات کے ذریعے سے۔ ایک تفسیر اس کے اندر اور بھی ہے دوسرے علماء کی، وہ یہ ہے کہ کلمات سے مراد اوامر اور نواہی ہیں، اور بعض نے کہا ہے جیسے کہ حج کے مناسک ہیں، مزمزہ ہے، کلی کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، اور مونچھ کاٹنا ہے، اور سر کے بیچ کی مانگ نکالنا ہے، اور ناخن کاٹنا ہے، بغل کے بال اتارنا ہے، اور زیر ناف کے بال نکالنا ہے، اور ختنہ کرنا اور استنجا وغیرہ کرنا۔ بعض نے کہا کہ کلمات سے وہ مراد ہے، لیکن یہ جو ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ قرآن نے تعین تو کی نہیں ہے، لیکن یہ جو لفظ استعمال نے اہتمام کے ساتھ سے ذکر کیا ہے، جتنے اہتمام سے ذکر کیا ہے، تو اس میں آزمائش کی اتنی شک نظر نہیں آتی جتنی اس کے اندر نظر آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سے باقاعدہ وہ چھوڑا گیا ہے، معصوم بچے کو چھوڑا ہے میدان کے اندر جوان بیوی کے ساتھ میں، اور اس کے ساتھ میں اپنا گھر خاندان چھوڑا ہے، اور اس بچے کو ذبح کیا ہے۔ اس کے اندر آزمائش کی شکیں ساری نظر آتی ہیں۔ بہرحال اللہ عالم جو بھی اس کی مراد ہو، تو کلمات فاتمہن، تو اللہ رب العزت نے اس کو پورا کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر دیا۔ اتمہن، پورا کرنا یعنی کہ اس کو اس کی انتہا کے مطابق جہاں پر وہ اس کا چاہا جا رہا تھا مقصد، وہاں تک اس کو پہنچا دیا۔ فاتمہن، تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ تو اس کے بعد میں اللہ رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں اب آپ کو امام بناؤں گا۔ امام گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا۔ وعدہ کس طریقے سے تھا اس کو یہ سمجھ لو، قال ومن ذریتی، اس کے اندر یہ بات بھی ایڈ تھی، کون سی؟ انی جاعلک للناس اماما ومن ذریتک، کہ میں تجھ کو لوگوں کا امام بناؤں گا اور تیری ذریت کا، لیکن تیری وہ ذریت جو کہ ظالم ہوگی وہ میرے اس عہد سے نکل جائے گی۔ یہاں پر گویا کہ سلیکشن ہو رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہاں پر جو ان کو جو فضیلت دی گئی ہے اس کی بنیاد طے کی جا رہی ہے کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت کسی بھی نبی کو، کسی بھی شخص کو نبوت عطا کر دیتے تھے، کسی بھی شخص سے مراد جس کا انتخاب ہوتا تھا نبوت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم بدلی ہے، پلان چینج ہوا ہے۔ چینجنگ کیا ہے اس کے اندر؟ بدلاؤ اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو نبی بنایا ہے، لیکن ان کی ضروریت کو بھی اس طرح پر منتخب کر دیا ہے کہ اب جتنے بھی نبی آنے ہیں وہ تمہاری قوم کے اندر آنے ہیں، اب جتنے بھی نبی آنے ہیں وہ تمہاری ہی اولاد کے اندر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بات کہی، اس لیے اولاد کو پابند کر دیا ہے کہ تمہیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ وہ جو پیچھے سے بات چلتی بھی آ رہی ہے بھائی یہود اور نصارے کے اوپر جو باقاعدہ برابر بات چل رہی ہے، وہ کیوں چل رہی ہے؟ یہ اس لیے چل رہی ہے کیونکہ ان کی بھی حیثیت نبی کی تو نہیں تھی، لیکن ان کی حیثیت یہ تھی کہ یہ فضیلت دی گئی ہے، ان کو نبی کا ساتھ حواری بنایا گیا تھا، ان کو نبی کا حواری بنایا گیا تھا کہ تمہیں ان کے ساتھ میں قدم سے قدم ملا کر کے چلنا ہے۔ اور جو دوسرا علاقہ ہے، کیونکہ علاقہ کون سا خاص کیا گیا تھا؟ فلسطین کا علاقہ خاص کیا گیا تھا،
اور یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں یہاں پر ہدایت کا علمبردار ہونا ہے اور یہاں سے ساری دنیا کے لوگ ہدایت لے کر کے جائیں گے، اور بلکہ تمہیں یہاں سے جانا ہے اور ساری دنیا کے اندر جا کر کے، بھائی کمانڈر تو ایک ہی ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کی رعایا کام کرتی ہے کہ تمہاری وہ حیثیت ہے، تمہاری وہ حیثیت ہے، اور حیثیت جو طے کی تھی اس کی وجہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تھی، تو اس کے اندر یہ بات ایڈ ہے، اس کے اندر ملی ہوئی ہے، جیسے کہ قرآن نے دوسرے لفظ سے اس کو واضح کر دیا ہے، کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا، قال ومن ذریتی، فرمایا ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اور میری ذریت کا کیا ہوگا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیونکہ اپنی ذریت کی فکر تھی تو انہوں نے بھی بات کہہ دی ومن ذریتی، فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ ذریت میں سے ہوں گے لیکن میرا عہدہ جو ہے، وعدہ جو ہے، جو میں عہد کر رہا ہوں یہ کہ تجھے امام بناؤں گا، وہ ظالموں کے حق میں نہیں ہوگا، قال لا ینال عہد الظالمین، یعنی کہ جن لوگوں نے یہ عہد واقع ہوگا لیکن ظالموں کے اوپر یہ عہد واقع نہیں ہوگا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں تو ان سے کیا ہے، پھر خانہ کعبہ، سب سے پہلا گھر جو دنیا کے اندر بنایا گیا ہے ہدایت کے لیے، جو بنایا گیا ہے وہ خانہ کعبہ بنا ہے، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، لیکن بعد میں کیا ہوا تھا، اس کے نشانات نہیں رہے تھے، اس کی وجہ کیا رہی تھی، وہ تاریخ کی کتابوں میں اس کی الگ الگ وجہ آتی ہیں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا کہ بھئی تم ایک کام کرو، وہی جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، اور یاد کیجئے جب کہ ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو، بیت اللہ سے مراد یہاں پر خانہ کعبہ ہے، یہاں پر کیا ہے، خانہ کعبہ ہے، وہی جعلنا بیت مثابۃ، مثاب، اصابہ یصیب اصابۃ، المثاب اس کے معنی ثواب پہنچنا، لیکن ثواب کیا ہے، اس کے معنی لفظی معنی اس کے مرکز کے ہیں، اس کے لفظی معنی کیا ہے، مرکز، ٹھکانہ، جائے رجوع، جہاں پر آدمی پلٹنا چاہ رہا ہو، جہاں آدمی جانا چاہ رہا ہو، ٹھکانہ، یہ مثابہ کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ ثواب بھی اسی کام پر کیا جاتا ہے جو مقصود ہوتا ہے، جہاں پر آدمی کو لوٹنا ہوتا ہے، مثلا انسان کا مرکز کیا ہے جہاں پر وہ لوٹے، وہ اللہ کی عبادت ہے، تو اس کے اوپر ثواب ملتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر لوٹنے کی جگہ تھی، یہاں پر ٹھکانہ بنانے کی جگہ تھی، اس لیے ثواب کو ثواب کہتے ہیں۔ اصل اس کے لفظی معنی کیا ہے، ٹھکانہ، مرکز۔ اور یاد کیجیے جب کہ ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ٹھکانہ، وامنا اور امان کی جگہ، یہ دو ہی باتیں تھی، ٹھکانہ بھی تھا اور امن تھی، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ عربوں میں یہ ہوتا تھا، بلکہ وہاں پر قتل و قتال کا زیادہ معاملہ تھا، کوئی جس کو چاہتا اس کو قتل کر دیتا اور چاہتا اپنی مرضی کے مطابق وہ سارے کام کرتا، تو یہ حیثیت طے کی گئی تھی بیت اللہ کی کہ اس کا جتنا بھی دائرہ ہے وہاں پر کوئی کام نہیں ہوگا، حتیٰ کہ انسان تو انسان، جانور کا بھی قتل نہیں ہوگا۔ اس دائرے کے اندر آج بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی شکار بھی کرے، شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس دائرے کے اندر بیت اللہ کی، دوسری جگہ کر سکتے ہیں۔ تو جب جانوروں کے شکار، بلکہ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو پناہ لینی تھی تو وہ جا کر کے وہاں گھس جاتا تھا، اور اس کا ایک رعب تھا، وہ اس کا ایک رعب تھا، ایسا نہیں کہ بھئی آدمی اللہ نے کہا ہے، نہیں، اس کا ایک رعب تھا، ہر آدمی گھبراتا تھا وہاں پر کسی کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، ہر آدمی گھبراتا، اور ان کے دلوں کے اندر یہ بات ایسے فٹ ہو، یہ بات نہیں نکلی تھی، ساری باتیں نکل گئی لیکن یہ بات نہیں نکلی، کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک رعب اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کو کیا ہے، لوگوں کا مرجع بنایا اور امنا اور امن کی جگہ بنایا ہے کہ وہاں پر کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، تو اگر کوئی قاتل بھی وہاں پر آ جاتا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ وہاں سے خود نہ نکل جائے، زبردستی بھی نہیں نکالا جاتا، اب کب تک رہے گا بھائی، کبھی تو نکلے گا نا، بلکہ لوگ باہر بیٹھ جایا کرتے تھے، کبھی یہ نکلا اس کو ہم پکڑے، لیکن وہاں کوئی کسی کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، اس کا خانہ کعبہ کا گراؤنڈ۔ اور ان سے کہا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا دو تم ابراہیم علیہ السلام کی مقام کو جگہ، وہ مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ اب یہاں سے مراد مقام ابراہیم کے اندر بھی علماء کی دو رائے ہیں، ایک رائے تو یہ ہے علماء کی کہ مقام ابراہیم سے مراد وہی ہے جو وہ پتھر تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے وہ اس کی تعمیر کیا کرتے تھے،
وہ تو پتھر ہے، وہ ایک دائرہ ہے وہاں پر، وہ اس طریقے کا ایک باؤنڈری بنی ہوئی، اس کو مقام ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ہی بیٹھا کرتے تھے. خانہ کعبہ کو بنایا جتنا بنا، پھر آ کر کے وہاں بیٹھے، یعنی آرام وہیں کیا کرتے، پھر وہیں سے ہی. تو بعض مفسرین کی رائے ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں، کہ مقام ابراہیم سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی وہ جگہ ہے جہاں پر انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. مقام ابراہیم اس لیے کہا دیا گیا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر رکے ہیں ایک زمانے میں. البتہ بات اتنی ہے، اب بھی کیا ہے، مقام ابراہیم کو حدود حرم کے اندر لیا گیا ہے. بعض علماء نے کیا ہے، اس کو حدود حرم میں لے لیا ہے، تو بات جو ہے وہ ایک ہی ہو جاتی ہے. وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، بنانے کے بعد میں فرما رہے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. وَعَهِدْنَا کا صلہ آتا ہے الا، وَعَهِدْنَا علی اسماعیل یا علی ابراہیم، لیکن یہاں پر صلہ آیا ہے الا. جب فعل عربی کے قاعدے کے مطابق اگر فعل کا صلہ اس کے خلاف آ جاتا ہے تو وہ صلہ کے مطابق اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو یہاں پر الا آیا ہے تو الا کے معنی آتے ہیں پہنچنے کے. الا جو ہے وہ پہنچنے کے معاملے میں آتا ہے کہ میں گیا الا دہلی، دہلی تک یا دہلی تک. تو جب الا آیا ہے تو یہاں پر الا جو یہ عہدنا کے معنی کیا ہوں گے، پھر یہ معنی بدل جائیں گے. معنی یہ ہوگا واحدنا الی ابراہیم، اور ہم نے ڈال دیا، واحدنا اور ہم نے ڈال دیا وعدہ الی ابراہیم، ابراہیم پر، اور ہم نے ڈال دیا پیغام یا وعدہ یا عہد و پیمان جو تھا وہ ابراہیم پر ڈال دیا، ذمہ داری ڈال دی ہم نے ابراہیم کی طرف. ہم نے یہ ذمہ داری ڈال دی وعدے کی، عہد کی. کیا ذمہ داری ڈال دی؟ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، یہ بات ڈال دی أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اس بات کو کہ تم پاک رکھو گے میرے گھر کو. ان جو لفظ آیا ہے یہ با کے ساتھ میں آتا ہے، بھی ان، لیکن عربی قاعدے کے مطابق با کو کیا حذف کر دیا گیا. إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اس بات کا کہ تم دونوں پاک رکھو گے میرے گھر کو، طائفین کے لیے اور عاکفین کے لیے، اور رکع اور سجود، یہ چار لفظ ذکر کیے، طائفین اور عاکفین اور رکع سجود، یہ تین. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ طواف ہے. یہ دھیان سے سمجھنا بات، اصل جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ ہے وہ طواف ہے. اصل جو عبادت کا طریقہ ہے، اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے وہ طواف ہے، اس کو پہلے نمبر پر ذکر کیا. لیکن اس طواف کی حیثیت صرف وہیں پر ہے، یہ طواف جو ہے یہ وہیں پر ہے بس، اور دوسری مسجدوں کا طواف نہیں کیا جائے گا. عبادات کے اندر جو سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، وہ طواف ہے. عبادات کے اندر سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو طواف ہے. طواف کرو، اور عاکفین، اور دوسرا ہے وہ کیا ہے، اعتکاف. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پر رکنا، اس جگہ پر رکنا، اور اسی کے مرادف اور اسی سے متعلقات کر کے جو دوسری جو مساجد ہیں وہ آ جائیں گی. ورنہ اصل جو بیت اللہ ہے وہی اللہ کا گھر ہے، باقی تو سب اس کے تابع ہو کر کے وہ بھی بیت اللہ ہیں، اللہ کی گھر، کیونکہ وہ جو ہے ماں ہے، تمام مسجدوں کی ماں ہے بیت اللہ. تو دوسرا جو عمل ہے اللہ کو جو پسندیدہ وہ ہے اعتکاف. اور جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ رکوع سجود. رکوع سجود سے مراد کہہ کر کے نماز ہے. نماز رکوع سجود اس لیے اس کے اندر کہا ہے کیونکہ رکوع اور سجدہ یہ دونوں کا ہی دونوں یہود اور نصارہ کی نماز کے اندر گڑبڑ تھی. بعض کیا تھے، رکوع کرتے تھے اور سیدھا سجدے میں چلے گئے، یعنی رکوع نہیں کیا کرتے، اور بعض جیسے سجدہ کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی عبادات کے اندر اب بھی اگر ان کی دیکھا جائے، وہ جو نماز پڑھتے ہیں اب بھی یہود، اب بھی دیکھو تو یہی اس طریقے کا کوئی اختلاف ملتا ہے. وہ سیدھے قیام کے بعد میں سجدے میں جاتے ہیں، وہ سیدھے قیام کے بعد سجدے میں جاتے ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے جو صرف کھڑے ہو کر کے ہی عبادت کرتا ہے، رکوع اور سجدہ نہیں کرتا. ایک جماعت میں وہ بھی ہے. تو رکوع اور سجدہ، والعاکفین والرکع سجود، یہاں پر تین عبادات کو ذکر کیا ہے. لیکن یہ جو دو ہیں، طواف اور اعتکاف، اس کی حیثیت اصل کیا ہے؟ وہی ہے طواف اور اعتکاف. لیکن نماز جو ہے یہ ہر جگہ پڑھی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جگہ متعین نہیں ہے، اس کے لیے سمت متعین کی گئی ہے. اس کے لیے جگہ تو اعتکاف کی اور طواف کی ہے، طے ہے، کیونکہ طواف بھی جگہ میں کیا جائے گا اور اعتکاف بھی وہیں کیا جائے گا، وہیں رکا جائے گا.
باقی لوگ جو ہیں اعتکاف تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مشروع کیا ہے بعد میں رمضان کے آخر عشرے میں، لیکن جو اصل اعتکاف ہے وہ وہیں پر ہے، وہیں رکا جائے گھر کے اندر، یعنی اس کے اندر رکنا، عبادت کرنا، ٹھہرنا. اور طواف تو یہ تو اس وقت کوئی اشکال ہی نہیں ہے. البتہ نماز جو ہے اس کے لیے حیثیت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی جگہ کی بھی ہے اور سمت کی بھی ہے، یعنی اس کی طرف کو. تو وہ رکع سجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والے کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، تو ان سے کہا گیا کہ اس لیے تم اس کی کیا ہے صفائی کا، اس کا اہتمام کرو. یہاں پر طہارت تطہیر کے معنی آتے ہیں پاک کرنا. یہاں سے مراد کیا ہے کہ بتوں کی اور برے اخلاق کی، اس سے حفاظت کرو بیت اللہ کی، یعنی ان چیزوں سے اس کو پاک رکھو کہ اس کے اندر کسی بھی بت کی پرستش نہ کی جائے اور کوئی ایسا غیر اخلاقی کام نہ کیا جائے کہ جس سے لوگوں کے اوپر، اخلاق کے اوپر اثر انداز ہو. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے لوگ ہدایت لے کر کے جائیں گے، یہاں سے لوگ ہدایت لے کر کے جائیں گے. اس لیے ذمہ داری یہ بنتی ہے اب جتنی بھی مساجد ہیں ان مساجد کے اندر ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس میں شرک کا شائبہ ہو، ذرہ برابر نہیں. للطائفین والعاکفین والرکع السجود وإذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. اب یہاں پر ایک اور واقعہ مستقل ہے، اس کہہ کر کے یہاں پر واقعہ ایک مستقل دوسرا ہے، وہ کیا ہے؟ اور یاد کیجیے جبکہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هذا بلدا، اے رب بنا دے تو اس شہر کو آمنا، امن والا، اس شہر کو امن والا بنا دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اس طریقے پر کہ نہ تو وہاں پر کسی انسان کا خون بہایا گیا اور نہ ہی اس میں کوئی شکار کیا جاتا ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے، کوئی خلل وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا وہاں پر. تو کہا کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور رزق دے تو اس کے اہل کو، اہل سے مراد جو یہاں پر آئیں، وارزق اہلہ من الثمرات، اور رزق دے تو ان کے اہل کو من الثمرات، ثمرات میں سے. یہاں پر ثمرات کہہ کر کے ہر وہ چیزیں ہیں جو کہ نکلتی ہیں. ثمرات سے مراد پھل ہے، ثمرات کا ترجمہ جو ہے وہ پھل کا ہے، لیکن یہاں پر ہر وہ چیز پیداوار مراد ہے. وارزق اہلہ من الثمرات، اور رزق دے تو ان کے اہل کو ثمرات میں سے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں ان میں سے اللہ پر اور یوم الآخر پر، یعنی قیامت کے دن کے اوپر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو تو رزق دے. قال وارزق ومن کفر فامتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کر لیا، یعنی جو کفر کریں گے تو میں ان کو مزے دوں گا. فامتعہ، میں ان کو مزے دوں گا تھوڑے. مزے دوں گا تھوڑے سے مراد یہ ہے کہ جو وہ اس کے اندر پڑ جائیں گے اور یہ خیال کر لیں گے کہ بھئی اب تو ہم سے زیادہ کوئی مزے میں نہیں ہے، میں ان کو مزے دوں گا تھوڑے. ثم اضطرہ الی عذاب النار، اضطرار سے ہی یہ بنا. اضطرار کہتے ہیں کسی کی ایسی حالت ہو جانا کہ جس میں وہ موت کے علاوہ اس کے سامنے کوئی چارہ نہ ہو. مضطر، اس کو پریشانی سے نکلنے کا صرف موت کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو. اب تم دیکھو، یعنی دنیاوی جتنے بھی اسباب ہیں، ذرائع ہیں، وہ سب فیل ہو جائیں کہ اب اگر اس کو پریشانی سے نکالنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ موت. ایک آدمی ایسی بیماری میں ہو جائے، صحت کو مل ہی نہیں رہی ہے، پریشان ہے، ساری دنیا کے چکر لگا دیے، تو اب اس کی صحت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو موت دی جائے. تو وہی کیفیت گویا کہ ظاہر ثم اضطرہ، یعنی جب ان کی ایسی کیفیت ہو جائے تو میں ان کی ایسی حالت کر دوں گا. یہ لوگ ثم اضطرہ کہ ان کی موت مانگیں گے لیکن ان کو موت نہیں دی جائے گی، ان کو پھر اور ان کے اوپر عذاب کے طور پر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ خیال، یہ بلاغت ہے اس کے اندر. ثم اضطرہ الی عذاب النار، کہ پھر میں ان کو گھسیٹ کر پھینک دوں گا الی عذاب النار، عذاب النار کی طرف. الا اس کا صلہ آتا ہے لیکن الا کہہ کر کے یہ ترجمہ ایسے ہوگا پھر جب ان کی ایسی حالت ہو جائے گی مرنے کی تو ان کو پھینک دیا، جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. لیکن وہ حوالے کس لیے ہوگا؟ موت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ عذاب کو دوبارہ کرنے کے لیے ہوگا. الی عذاب النار وبئس المصیر، اور برا ہے وہ ٹھکانہ. وبئس المصیر، اور کیا ہے؟ سارا اسی سیرتن چلنا، مصیر پلٹنے کی جگہ، یعنی ان کو پھر وہاں پر پہنچا دیا جائے گا. ہمارے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ،
اور یاد کیجئے جبکہ اٹھائی ابراہیم نے بنیادوں کو بیت اللہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام نے اٹھائی، اور انہوں نے یہ کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب قبول کر تو اس کو ہم میں سے، کہ بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، تو فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو حیثیت طے کی تھی اپنی، وہ مسلمانوں کی حیثیت طے کی تھی، مسلمین، کہ رب ہم کو بنا تو مسلمان، مسلمین لکا، یعنی ہم کو تو مسلمان بنا، یہ حیثیت طے کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو حیثیت طے کی ہے وہ یہی طے کی ہے۔ کون سی حیثیت طے کی ہے؟ مسلمان ہونے کی حیثیت طے کی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جی نہیں، کہ یہودی یا نصرانی بس یہی نام ہے جو ملا گیا ہے، یہودی اور نصرانی ایک ہی نام ہے، کہ اسی نام کی جو اس کو مانے گا، جو اس کے اندر چلے گا وہ تو کامیاب ہے، اور جو اس کو نہیں مانے گا اور اس کے اندر نہیں چلے گا اس کے لیے ناکامی ہے۔ تو یہ بات پہلے طے کر دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ بات تھی کہ مسلمین، کہ ہم کو مسلمان بنا۔ یہ جو نام ہے یہود اور نصارہ کا، یہ خود ساختہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن سے یہ جو نام دیا تھا وہ مسلمان کا نام دیا تھا، پہلے ہی دن سے۔ اس لیے رسول اکرم علیہ السلام نے ان ناموں کو ختم کر کے مسلمان کا نام دیا، اور کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کے ماننے والے کو جو فاعل بنے گا اس کو مسلم کہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے ہمارے رب اور بنا تو ہم کو مسلمین لک اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری ذریت میں سے، امۃ مسلمۃ لک ایک ایسی جماعت مسلمۃ لک جو تیری کیا ہے، تیرے لیے فرما روا ہوگی، تیرے لیے فرما روا ہوگی۔ فرما روا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو تجھ کو ہی مانے گی، مسلمین لک، کہ جو تیری فرما روا ہوگی، مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، ایک بات تو یہ کہی، اور دوسری بات کہی کہ جو تیرے مناسک، ہمارے جو مناسک ہیں، یعنی جو ہماری شریعت ہے، کیسے ہم کو عبادت کرنی ہے وہ ہمیں دکھلا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے جو عبادات کے جو طریقے تھے، مثلا نماز ہے، یا اس کے علاوہ روزہ ہے، یا حج ہے، یا جو بھی زکوٰۃ ہے، جو بھی تھے، یہ سارے اعمال پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن بعد میں اس میں کیا ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو پھر، بلکہ حج کے اوپر تو پورا مضمون ہے۔ اچھا، حج کا جو حکم ہے، حج کا جو معاملہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے طور پر خاص طور پر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی کیونکہ حیثیت طے کی گئی ہے اس امت کی، اور پچھلے جتنے ہی بنی اسرائیل آئے ہیں، ان سب کا جو مقام اور مرجع جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہی کو ہی ساری عبادتیں دے دی گئی تھی، انہی کی عبادت کا کیا ہے، پیروکار بنایا ہے۔ جب بھی گڑبڑ ہوئی ہے تو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تصدیق کی گئی ہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے جو بالکل ایک دم بھلا دیے گئے تھے، مضمون ہی ختم کر دیے گئے تھے، تحریف کی طرف لوگوں کے دماغ سے بات ہی اوجھل ہو گئی تھی کہ کیا ہے بات۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کو لائے، اور قرآن کو لانے کے بعد اب یہ کہہ دیا کہ اب جو اس کے اندر ہے اس کی اتباع کی جائے گی، جو اس کے اندر ہے وہ اس کی اتباع کی جائے گی۔ تو یہ بات کہی ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہم کو دکھلا، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ پھر عبادات انہوں نے کر کے دکھلائی ہے کہ تم کو اس طریقے سے عبادت کرنی ہے۔ وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور تو ہم کو دکھلا دے ہمارے مناسک۔ مناسک اصل میں منسک کی جمع ہے، مناسک منسک، اور منسک جو ہے یہ مفعول کے وزن پر نسک ہے، انسک و نسک، اس کے معنی آتے ہیں قربانی۔ منسک جائے قربانی، اور مناسک قربانی کا لفظ، کیونکہ جو ہے نا جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب قربانیاں ہیں، بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو قربانی ہے کہ وہ قربانی پیش کر رہا ہے۔ نماز بھی ایک قربانی ہے، روزہ بھی ایک قربانی ہے، کہیں پر جذبات کی قربانیاں ہیں، کہیں پر انسان کی وہ بدن کی قربانیاں ہیں، کہیں پر خواہشات کی قربانیاں ہیں، اور کہیں پر کھانے پینے کی قربانیاں۔ حلال کما رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، یعنی حلال چیز کھا رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ پیٹ کی قربانی دے رہا ہے، شراب سے بچ رہا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو بدن کی قربانی دے رہا ہے، تو اپنے بدن کو تھکا رہا ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے تو پیٹ کی قربانی دے رہا ہے، اور اسی طریقے سے نماز ہے تو بدن کی قربانی ہے، تو یہ قربانیاں ہی ہیں، تو اس لیے اس کو مناسکانہ کہہ دیا۔ اور ہماری اور چونکہ آخری درجہ قربانی کا، کہ جس کے اندر انسان اپنی جان کی تمثیل پیش کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی ہے، جس کو اصل قربانی کہا جاتا ہے، یعنی کہ
جانور کا ذبح کرنا، کہ جس کے اندر انسان اپنی جان کی تمثیل نذرانہ پیش کرتا ہے کسی جانور کو قربان کر کے. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور آپ متوجہ ہو جائیے ہمارے اوپر. تابہ اتوب توبتن، کہ توبہ قبول، لیکن علینا سلا آیا ہے تو یہاں پر کیا ہے، یہ بھی معنی میں اپنے اس کے معنی ہو جائیں گے متوجہ ہونا. توجہ کریے آپ ہمارے اوپر. انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ کیا ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں یا متوجہ ہونے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. ربنا یہ کی. اچھا، اب اس کے اندر ان کے اندر یہ بات تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمان کا لفظ نہیں ہے، مسلمان نام نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ اب اگر کسی کو ہدایت پانی ہے، اب اگر کسی کو یہ اپنے یہ طے کرنا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے، تو اس کے لیے بنی اسرائیل اس کو ہونا پڑے گا. یہ بات کہا کرتے تھے. اور اس کو یہودی ہونا پڑے گا یا نصرانی ہونا پڑے گا. تو اس کو قرآن نے کہا کہ نہیں. ان کی دعا کا ذکر کر دیا ہے. پہلے ہی دن انہوں نے دعا کی تھی، ربنا وبعث کہ رب بھیجیے ان کے اوپر، کہ بھیجیے ان میں رسولاً، ایسے رسول کو، یتلو علیہم آیاتی کا، جو تیرے اوپر جو تلاوت کرے ان کے اوپر تیری آیات کی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھلائیں، والحکمت، اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہاں پر پہلے ان الفاظوں کو استعمال کر دیں. مقاصد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں جو مقصد ذکر کیے ہیں وہ 4 ذکر کیے ہیں. ایک تو تلاوت ہے، ایک تعلیم ہے، اور ایک حکمت ہے، اور ایک تزکیہ ہے. یہ 4 چیزیں ذکر کی ہیں: تلاوت، تعلیم، حکمت اور تزکیہ. اس کو سمجھ لو کیا ہے. تلاوت کا لفظ جب بھی آتا ہے یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یتلو علیہم، یہ جو قانون ضابطے اللہ تعالیٰ نے آپ نے بنائے ہیں، جو ضابطے آپ نے بنائے ہیں، وہ ضابطے کیسے ہوں؟ عبادت کے ہو سکتے ہیں، وہ ضابطے رہن سہن کے ہو سکتے ہیں، وہ رابطے سماج کے ہو سکتے ہیں، وہ اخلاق کے ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے کے ضابطے ہو سکتے ہیں. وہ سارے ضابطے ان کے اوپر تلاوت کر کے بتائیں کہ دیکھو یہ ضابطہ ہے اس کا. یتلو علیہم آیاتی کا یہاں سے مراد دعوت، کیونکہ دعوت کے ذریعے سے وہ ضابطے بتائے جائیں گے. بے ضابطہ یہ ہے کہ خدا کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے. سب سے بڑا ضابطہ کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ وہ توحید کا ہے. سب سے بڑا ضابطہ توحید کا ضابطہ ہے. بھائی باقی جو ضابطے ہیں بعد میں، وہ تو اس کے بعد میں ہوتے ہیں. سب سے بڑا ضابطہ وہ توحید کا ضابطہ ہے. یتلو علیہم آیاتی کا یہاں سے دعوت ہی مراد ہے. یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہاں سے مراد تعلیم کتاب ہے، یعنی ان کو تعلیم دے کتاب کی، ان کو ضابطہ بتائے قانون کے. کامیابی کا ضابطہ توحید ہے، کامیابی کا ضابطہ توحید ہے. اور اس توحید کے بعد میں اس خدا کو راضی کرنے کا ضابطہ اعمال ہے. تو اعمال کے لیے کیا ہے؟ تعلیم ہے. ان کو تعلیم دیتا ہے کہ اس کو کیسے راضی کیا جائے گا. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور دوسرے اعمال ہے، اخلاقی اعمال ہے. اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، رہن سہن ہے، ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، سارے حقوق ہیں. تو یہ تعلیم کے اندر یہ بات ان کو سکھ رہا ہے، حقوق ان کو سکھ رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمہ سے مراد دیکھو یہاں پر 2 لفظ استعمال ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم سکھائے ان کو، اور کیا ہے؟ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت. تعلیم کے اندر تعلیم کا جب لفظ لیا ہے یہاں پہ کتاب اور حکمت، کیونکہ حکمت بھی ایک سیکھنے کی. حکمت کیا ہے؟ حکمت اصل میں کتاب اور حکمت کا لفظ جب آتا ہے ساتھ میں، تو اس سے مراد جب یہ ساتھ میں آئے گا تو کتاب سے مراد ہوں گے قانون. قانون اللہ، ایمان و اخلاق کے جو قانون ہیں، ایمان و اخلاق کے جو ضابطے ہیں، قانون ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ، احکامات جو ہیں ان کے لیے. اور حکمت سے مراد ایمانیات ہے، عقائد ہے. حکمت سے مراد عقائد ہیں. حکمت سے مراد عقائد ہیں، یعنی عقائد سے مراد یہ بات کہ اللہ کو ماننے سے جو چیزیں ہیں، جو ماننے کے اندر تقویت پیدا کریں گی وہ چیزیں، اللہ کو ماننا، جنت جہنم کو ماننا. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جب یہ ماننے کے بعد میں پھر کیا ہے؟ ان کا تزکیہ کیا جائے گا شرک سے تزکیہ کرنا. آپ دیکھو اس کو شروع سے دیکھو. یتلو علیہم آیاتی کا ان کو دعوت دو، ان کو کیا ہے؟ دعوت دو. ضابطہ بتاؤ توحید کا، دعوت دو. دعوت دینے کے بعد میں جب یہ لوگ اس ضابطے کو مان لیں اور ایمان والے ہو جائیں
تو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دو، ان کو قانون بھی بتاؤ اور ان کو عقائد بھی سکھلاؤ، دونوں چیزیں ان کو سکھلاؤ۔ جب یہ تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی بات یہی ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اسی کو مانا جائے گا، تو ان کو قانون سکھلاؤ، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ سکھلاؤ اور عقائد ان کو سکھلاؤ، اور سکھلا کر کے وہ زکیہم اور ان کا تزکیہ کرو۔ تزکیہ مطلب یہ ہے کہ اندر جو ان کے اندر شرک کی گندگیاں ہیں، کفر و شرک کی جو گندگیاں ہیں اس کو پاک صاف کرو، وہی زکیہم۔ اسی کو صوفیاء کرام وہ صوفیاء کرام بھی اس کو لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، دیکھیے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہاں پر کیا ہے، منازل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منازل ہے طریقت کا، سلوکت کا اور معرفت کا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بعد میں لفظ آیا وہی زکیہم، تو معرفت جو اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہے وہ ان سارے راستوں سے گزر کر کے ہوتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ انسان جب اللہ کو مان لے گا اور اللہ کو ماننے کے بعد میں وہ احکامات پر آ جائے گا اور اپنے عقائد درست کر لے گا، تو پھر اس کے اندر سے جو گندگیاں ہیں شرک کی یا کفر کی یا اخلاق رذیلہ کی یا جو بھی گندگیاں ہیں وہ ساری کی ساری نکلتی ہیں۔ وہ زکیہم، وہ اسی کو ہی سامنے رکھ کر کے کہتے ہیں کہ تزکیہ بھی ایک ہی ذمہ داری ہے جو کہ دی گئی تھی انبیاء علیہم السلام کو۔ اس نے تزکیہ ایک ذمہ داری ہے، اس لیے ہے کہ انسان کو تزکیہ اپنا کرنا چاہیے۔ اسی کے لیے انہوں نے پھر وہ سلاسل طے کیے ہیں جو 4 سلسلے ہیں، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے یا قادریہ ہے، جو انہوں نے سلاسل طے کیے ہیں وہ بھی انہوں نے اسی بنیاد پر طے کیے ہیں۔ اور یہ کوئی اگر اس کو دیکھا جائے تو قابل مدح چیز ہے، یہ کوئی برائی کی چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ایسا کوئی ضابطہ بھی ہے ہی نہیں، ایسا کوئی ضابطہ دور رسالت میں نہیں تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ دور رسالت میں لوگوں کا تزکیہ حضرت نبی اکرم علیہ السلام کی ذات کے ذریعے سے ہوتا تھا کیونکہ آپ وہاں تھے، لیکن بعد میں تزکیہ چونکہ ایک مشکل چیز ہو گیا کیونکہ نبی نہیں ہے۔ اب ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے کہ جہاں پر انسان بیٹھ کر کے اپنے قلب کا تزکیہ کرے، اس کا ایک رہبر ہو، وہ کوئی عالم ہو یا کوئی شیخ ہو، کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے کیا ہے تزکیہ قلب اس کو کرے۔ تو تزکیہ جو ہے نا کہ علماء کا یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور بلکہ دیکھا جائے تو اصل جو ہے ایمان جو ہے، جو ایمان کی جو میراث ہے، بلکہ جو ایمان ہے، حقیقت ایمان جو ہے وہ صوفیہ کے یہاں پر خانقاہوں کے اندر جا کر کے وہاں پر اس کی رمق انسان اس کو پا لیتا ہے، اور دوسرے ذرائع سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے یہ بہت جلدی مؤثر ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک نظام ہوتا ہے، وہاں پر ایک ضابطہ ہے، وہاں پر باقاعدہ ایک طریقہ ہے جو کہ متعین کیا گیا ہے، اور وہاں پر وہ ساری چیزیں جو ہے ہم کو فراہم کی جاتی ہیں جو اس ماحول کے اندر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ بے شک آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اب فرما رہے ہیں کہ جس نے اعراض کیا، رغبہ یرغب رغبن کہتے ہیں کسی چیز میں رغبت کرنا، لیکن اس کا صلہ کے اعتبار سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر اس کا صلہ ان آئے گا تو اعراض کرنا ہوگا، ترجمہ ہوگا ومن یرغب، اور جس نے اعراض کر لے، یہ طے کر دیا ہے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے۔ ملت ابراہیمی یہ ہے، ملت ابراہیمی یہ ہے کہ اس کے اندر جو انہوں نے اپنی قوم کو نام دیا ہے وہ مسلمان کا دیا ہے، اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعائیں کی ہیں، اور انبیاء علیہم السلام بہت سارے ہیں جو آئیں گے، بہت سارے انبیاء علیہم السلام آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، نہیں، اور بہت سارے نبی ہیں جن کو آنا ہے، اور جس کو ہر کتاب کے اندر آنے والے نبی کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ فرما رہے ہیں کہ یہ ملت ابراہیمی ہے، یہود اور نصارہ سے خطاب ہے، یہود سے خطاب ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے، اور جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے گا، اور کون ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے سوائے اس کے کہ سفیہ نفسہ، کہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہو۔ یہ اس کا جواب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، صحابہ کرام جو ہیں یہ تو بیوقوف ہیں، یہ اس کا جواب ہے کہ جو ان سے اعراض کرے گا وہی بیوقوف ہوگا۔ الا من سفیہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا،
اب یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حیثیت طے کی ہے، اور یقیناً ہم نے آپ کو چنا ہے دنیا میں، یعنی کہ اسی دعا کا نتیجہ آپ بھی ہیں۔ اس دعا کا نتیجہ ابراہیم، یہود سے خطاب ہے کہ جو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کی، ان دعاؤں کا نتیجہ ایک حضرت نبی اکرم علیہ السلام بھی ہے۔ تو وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً تحقیق کہ ہم نے تم کو چنا۔ استفا کہتے ہیں چننا، اور اخترنا کے معنی چھانٹنا، چننا۔ استفا کا لفظ اصل میں خاص ہے اختر سے، اختر کے معنی بھی کیا ہے؟ چننا ہے۔ لفظ تین ہے، استفا اور اختراع اور انتخاب، یہ تین لفظ ہیں۔ استفا کا لفظ جو ہوتا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اختر کے معنی ہے چھانٹنا، کوئی بہت ساری چیزیں پڑی ہوں اس میں چھانٹا جاتا ہے۔ اب چھانٹنے کے لیے یہ بات کہ کون سی چیز ایک چھانٹی جا رہی ہے، دو، اس میں کیا ہے، اس سے کلام نہیں ہوتا۔ اور انتخاب ہوتا ہے سلیکشن کو، یعنی کہ کسی صفات کی بنیاد پر اس کا کسی عہدے کے لیے چھانٹ لینا اور انتخاب۔ اچھا، استفا کا لفظ کیا ہے؟ کسی کو کسی مقام پر، اور وہ بھی مقام نبوت پر، کیونکہ مقام عہدے تو بہت سارے ہیں، ولایت کا بھی ہے، صداقت کا بھی ہے، شہادت کا بھی ہے، لیکن ان مقام اور مرتبے کے اسلام کے اندر 4 مقام ہیں: ولایت، نبوت، صداقت، شہادت، ولایت۔ اس طریقے سے ان کی ترتیب ہے۔ سب سے بڑا مقام نبوت کا ہے، اس کے بعد میں صداقت کا ہے، پھر شہادت کا ہے، پھر ولایت کا ہے۔ نبوت کا مقام تو اب ختم، صداقت کا مقام بھی ختم، کیونکہ صداقت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کی بات کو سن کر کے مان لے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے، جسے حضرت ابوبکر کو وہ لقب ملا۔ اور تیسرا ہے شہادت کا، یہ اب بھی ہے، جو دین کے خاطر جان دے۔ اور ولایت کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ یہ 4 مقام ہیں۔ ان مقاموں میں اس مقام کا اگر انتخاب ہوگا تو اس کے لفظ آئے گا استفا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً تحقیق کے ہم نے آپ کو چھانٹ لیا ہے دنیا میں، یعنی رسالت کے لیے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں لمن الصالحین، صالحین میں سے ہوں گے، یعنی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ صالح عام ہے، صالح عام ہے، چاروں کو یہ لفظ آئے گا، صالح، نیک۔ اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور یاد کیجئے جبکہ کہا ان سے اس کے رب نے اسلم، کہ تو اسلام، کہ تو فرما برداری کر، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو فرما، لفظ وہی استعمال کیا جاتا ہے، اسلم کا ہی لفظ آ رہا ہے، اطاعت کا لفظ نہیں آ رہا۔ اسلم کا لفظ کیا؟ اسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا، یہ معنی آتے ہیں دوسرے کے حوالے کرنے۔ اذ قال له رب اسلم، جبکہ کہا اس سے اس کے رب نے کہ تو حوالے کر دے، قال اسلمت رب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حوالے کر دیا ہے سارے جہان کے رب کے لیے، یعنی اپنے آپ کو سارے جہان کے رب کے لیے میں نے حوالے کر دیا ہے۔ وہ فرمانے کہ یہی بات انہوں نے بھی کہی تھی، اور یہی اسی کی انہوں نے تاکید کی ہے، کس کو؟ ووصا بہا، اور اس کی تاکید کی ہے۔ اور ایک روایت میں اوصا بھی ہے، اس میں کیا نام ہے، متعدی ہے وہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور یعقوب کو، یعقوب سے مراد کیونکہ بنی اسرائیل یہ یعقوب کا لقب تھا، اسی کی تاکید کی تھی، کیا؟ یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے بیٹے بے شک اللہ نے تمہارے اوپر چھانٹ لیا ہے دین کو، یعنی دین عقل وہ خواہشات کے خلاف چلنا وہ کہتے ہیں دین، اور وہ خواہشات کا خلاف کیا ہے، وہ سارا کا سارا کیا ہے، وہ دوسری جگہ طے کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے چھانٹ لیا ہے تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم نہیں مرنا سوائے اس میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ تم اپنی خواہشات کے خلاف چل رہے ہو، اور وہ خواہشات کے خلاف بھی چلنا کیا ہے، اسلام کی صورت میں ہو، الا وانتم مسلمون۔ اب کیونکہ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ اسلام کچھ نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت اصل ہے، تو ان سے پھر یہ جواب طلب کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم گواہ تھے اس وقت میں جب کہ حاضر ہوئے یعقوب علیہ السلام کو موت، کیا تم اس وقت کے تھے، تم اس وقت میں تھے جبکہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے موت آئی، کیا کہ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جبکہ انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے نہیں عبادت کرنا تم میرے بعد میں، قالوا نعبد،
کہ کیا عبادت کرو گے تم میرے بعد میں. یعنی ان سے پوچھا کہ کیا یعقوب علیہ السلام کی جب موت آئی تھی اس وقت میں تو تم تھے. مطلب کیا تھا یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں اس کی وصیت کی ہے کہ اب ہم تمہاری ہی بات مانیں گے, ہمارے ذمے کسی بھی نبوت کی کسی بھی نبی کی اتباع لازم نہیں ہے. یہ ان کے دعوے تھے. تم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اس وقت میں حاضر تھے ما تعبدون من بعدی, کہ جب یعقوب نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ تم کیا عبادت کرو گے میرے بعد میں. ماں کیا ہے, استفہامیہ ہے. تو وہاں پر جواب نہیں دیا بلکہ ان کے بیٹوں کا جملہ نقل کر دیا. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے بھی وہاں پر توحید کا ہی وعدہ ان سے لیا تھا. کیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم, کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ کے معبود کی, ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کی. یعنی ہمارے ذمے کیا ہے, ان کی بات ماننی ہے. یعنی یہ خیال پیدا کیا ہے کہ ہمارے ذمے یعقوب کی بات ماننا نہیں ہے. ہمارے ذمے جو یعقوب ہے, اسماعیل ہے, اسحاق ہے, ابراہیم, یہ سارے نبی ہیں, سب ایک ہی بات کی دعوت دے رہے ہیں. ہمارے ذمے سب کی ماننا ہے. تو مطلب کیا ہے, سب کی ایک ہی بات ہے. اور سب کا نام اس لیے لیا گیا ہے. اب یہ خیال کہ یہاں پر انہی کا نام کیوں لیا گیا, یہاں پر نام لینے کا مقصد اصل میں وہ خیال ان کے ذہن کے اندر ڈیولپ کرنا تھا جو ان کے ذہن میں یہ بات اس لیے ہوئی تھی کہ ہمیں صرف یعقوب کے اوپر چلنا ہے. یہ خیال پیدا کرنا تھا کہ سارے ہی نبی ہیں, سب کی ایک ہی بات ہے اور سب کی ماننی ہے. الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون, اور ہم اسی کے لیے کیا ہے, مسلمان ہیں. یعنی کہ ہم اسی کی طرف فرما بردار ہیں.